السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اب تک جو بتایا جا چکا ہے پبلک ریلیشنز کے بارے میں، آپ اس پہ بڑی محنت سے اور ریسرچ سے پڑھ رہے ہوں گے اور ریوائز بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم جو ہے اگر اس کو دہراتے رہیں تو وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور دماغ کے ایسے کونے میں چلا جاتا ہے کہ جب آپ پروفیشن میں جاتے ہیں تو جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے دماغ جو ہے آپ کو ان سگنلز کے ذریعے وہ میسیجز جو ہے موقع اور مناسبت کے حساب سے آپ کو یاد آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اسی لیے مطالعہ اور بالخصوص جو بھی آپ کو پڑھایا جائے، جو بھی آپ پڑھیں، اس کو اگر آپ دہراتے رہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ نہیں بھولتا یا آپ کے ذہن سے فراموش نہیں ہوتا. So what I'm trying to emphasize is that whatever has been told to you, whatever has been explained to you, you must try and remember that. Not only remember that, but also revise that off and on so that you are fully in the grasp of the subject and you are aware of what you have studied and what you have been told, so that as and when in practical life, in practical shape, you have to use them, you will be fully ready and qualified to use that in practice. Secondly, I must tell you that we have told you various aspects of public relations where you have seen and you've been told about the public relations role in various organizations. We have told you about the classification of organizations. Then off and on we've been telling you how public relation works. Now moving forward, there, as I told you briefly before in the earlier lectures, that we will be telling you in detail about public relation working. And then how does public relation work in various segments of application in practical usage for the use in the role doing in an organization or performing in any company, organization, or for any group. So the next step which we want to discuss besides others to begin with today will be about advertising. You see, why public relations uses, or why an organization uses public relations for public relation communication. What is the importance of that? That is the most important point which we have to discuss and try to identify that usage of that tool of public relations in the practical life. Now, سب سے پہلے جو ہم نے بات ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ایڈورٹائزنگ کے بارے میں. یعنی پبلک ریلیشنز کمیونیکیشن کے لیے ایڈورٹائزنگ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پبلک ریلیشن ایک وائڈر سبجیکٹ ہے. پبلک ریلیشن پوری طرح سے احاطہ کرتا ہے ایک ایسے علم کا جس کے حصے ہیں، جس کے مختلف شعبے سمجھ لیجئے ہیں، ایڈورٹائزنگ، پبلسٹی، مارکیٹنگ. یہ تمام چیزیں اب ہر لحاظ سے آج کے دور میں جہاں کمپیٹیٹیونیس یعنی کمپٹیشن پروڈکٹس میں، سروسز میں، یا ڈیمانڈز آف پبلک یا ڈیمانڈز آف پیپل یا ڈیمانڈز آف کنزیومرز ہیو اریزن سو مچ that their expectations are at the highest peak and they want the best from every product, from every service, from every policy. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن یا ایک گروپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حالات اور واقعات سے آگاہ رہتے ہوئے ایسی پالیسیز کو مشتہر کرے جو ان کے پوائنٹ آف ویو کو، ان کے آبجیکٹو کو افیکٹولی لوگوں تک پہنچا سکے اور لوگوں کو ایکسپٹ کرا سکے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی سروس یا آپ کی پالیسی کو آپ کی ٹارگٹ پبلک جب ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ آپ کی پبلک ریلیشن کیمپین کی یا پبلک ریلیشن پالیسی کی ایک کامیابی ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کی کمیونیکیشن میں ایڈورٹائزنگ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. بات ہو رہی تھی ایڈورٹائزنگ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں پبلک ریلیشن کمیونیکیشن کے لیے. اب اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے پبلک ریلیشن کمیونیکیشن کا اور ایک اہم جزو ہے
کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اپنا مافی ضمیر یا اپنی پالیسی یا اپنے جو بھی آبجیکٹوز ہیں ان کو اشتہاروں کے ذریعے یعنی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں ڈیزائرڈ یا ٹارگٹ پبلک کو. اب یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ مطلب ہے کہ عرصہ دراز سے لوگ اشتہارات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کا بھی عملی مشاہدہ ہوگا کہ آپ زندگی کے مختلف ادوار میں آپ یوز کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کو کسی نہ کسی انداز میں. کبھی آپ نے ایک گاڑی بیچنی ہوتی ہے، کبھی آپ نے موٹر سائیکل بیچنا ہوتا ہے، کبھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، آپ کے گھر کے کوئی سامان ہوتا ہے جو آپ کے لیے بیکار ہوتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر وقت ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں آپ ایڈورٹائزنگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک کافی عرصے سے بن چکی ہے اور دوسری ٹیکنیک سے زیادہ یہ اسٹرانگ ہے، یعنی اس کی امپورٹنس جو ہے نا دوسری ٹیکنیک سے زیادہ ہے. اس لیے ایڈورٹائزنگ جو ہے نا، میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کافی امپورٹنٹ ٹیکنیک بن چکی ہے مچ بفور ادر میڈیمز اڈاپٹیڈ فار دس پرپز. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میڈیا آف کمیونیکیشن کو فائنینشلی سپورٹ کرتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا میں فائنینشلی اشتہار دیتے ہیں آپ، تو اس سے وہ میڈیا سپورٹ ہوتا ہے. چنانچہ جو بھی آرگنائزیشن اشتہارات ریلیز کر رہی ہوتی ہے، ایک میڈیا کا ایک امپورٹنٹ جو فیوریبل رسپانس ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ فائنینشلی اس میڈیا کمیونیکیشن کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دوسری جو آپ کا کمپیٹیٹر ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں زیادہ پبلک کو پہنچنے کے لیے زیادہ مؤثر طریقہ ہے ایڈورٹائزنگ. یعنی بجائے اس کے کہ آپ دوسرے طریقے اختیار کریں، یہ ایک وائڈر سرکولیشن بیسڈ اور وائڈر ایپلیکیشن بیسڈ ایک طریقہ ہے جس کے اوپر یہ استعمال ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس مختلف قسم کی پروڈکٹس ہیں، گڈس ہیں جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں، تو ان کو مارکیٹ تک پہنچانا تاکہ ان کی سیل میں اضافہ ہو، یہ بھی ایک ایڈورٹائزنگ کو استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ پبلک ریلیشنز کا جہاں فنکشن ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے ایسے عوامل یا ایسی پالیسی مرتب کرنا جو کہ مارکیٹ میں جانے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کمپنی کی پروفیبلٹی یا وائبلٹی میں بیس بنے، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے نا، اس میں بڑا صاف ستھرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی صاف ظاہر جسے کہتے ہیں ہوتی ہے، یعنی ویزیبل ہوتی ہے، یعنی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوتی، اور اس کا ریزلٹ جو ہے یہ بڑے آسانی سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ اس لیے ایک اہم، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کمیونیکیشن میڈیم ہے پبلک ریلیشن کمیونیکیشن کا. اگر یہ چیزیں تمام مناسب طریقے سے فالو اپ کر لی جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پبلک ریلیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہ ہوں. آخر آپ نے اپنا جو بھی پروگرام یا پالیسی ہے وہ کسی میڈیم کے ذریعے تو پہنچانی ہے، اور وہ سب میڈیم جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں ایڈورٹائزنگ پہ. سو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کا رول ہے ان پبلک ریلیشن کمیونیکیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ تمام سیگمنٹس ٹولز ہیں ایک لحاظ سے پبلک ریلیشنز کے، اور ایڈورٹائزنگ اس میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے. سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ کافی پہلے سے، کافی عرصے سے ڈیولپ ہو چکی ہے ایز اے ویری امپورٹنٹ ٹول ایز کمپیئر ٹو ادر میتھڈز اڈاپٹیڈ. پھر یہ میڈیا آف کمیونیکیشن جس کو بھی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتا ہے. یہ بات بڑی ظاہر ہے، آخر اشتہار آپ دیں گے تو آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، چنانچہ یہ ایک فائنینشل سپورٹ بھی ہو جاتی ہے. پھر یہ امیڈیٹلی اس جو ہوتا ہے نا، یہ ایپرنٹ کمیونیکیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فارمز آف کمیونیکیشن فرام این انٹرسٹڈ پارٹی. یعنی آپ ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہیں، آپ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں پبلک کو ریچ کرنا، تو یہ بڑی مفید اور افیکٹو طریقہ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بے شمار سٹاک پڑا ہے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اسپیشل آفرز کے ذریعے وہ اسٹاک کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یہ سیل نوٹسز لگے ہوتے ہیں 50% آف 20% آف. یہ تمام ایڈورٹائزنگ کے جو طریقے ہیں ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ واسٹ کوانٹٹیز آف گڈز جو آپ نے پروڈیوس کیے ہیں, اوور پروڈکشن ہو گئی ہے, مارکیٹ کی پرابیبلی ڈیمانڈ سے زیادہ بن گئی ہے, تو یو وانٹ ٹو تھرو اٹ ان دا مارکیٹ. بٹ ایڈورٹائزنگ از پبلک ریلیشن دین یوزز ایڈورٹائزنگ ایز اے ٹول ٹو کمیونیکیٹ ٹو پبلک that these are the goods available and they'll be available. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ایڈورٹائزنگ بالکل ویزیبل ہوتی ہے, فوراً آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. آپ اخبار دیکھتے ہیں, آپ کوئی چیز ٹی وی ریڈیو جس پر بھی آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اے بی سی پروڈکٹ کی یہ پبلسٹی ہو رہی ہے. امیڈیٹلی اٹ از ویزیبل, اٹ ہٹس یور مائنڈ امیڈیٹلی دیٹ اٹ از ایڈورٹائزنگ. سو دے آر ایڈورٹائزنگ دیئر پروڈکٹ. اگر یہ نہ ہو ایسے تو پھر اس پروڈکٹ کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور دوسری, اس کے نتیجے میں یہ ریزلٹس جو ہیں وہ میجربل ہوتے ہیں, یعنی آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایکس اماؤنٹ آف منی یو اسپینٹ آن ایڈورٹائزنگ اینڈ واٹ واز دی ریزلٹ وچ یو گاٹ. سو اٹ از میجربل اینڈ دین یو کین ایڈجسٹ اور ایز دے سے فائن ٹیون یور ایڈورٹائزنگ پروگرام whether you need a further follow-up or you don't need further follow-up. So this is, as I said, that public relations uses advertising as a very important communication medium to use its to obtain or to achieve its objectives. یہ ہم بات کر رہے تھے کہ پبلک ریلیشن ایڈورٹائزنگ کو کیسے یوز کرتا ہے اپنی کمیونیکیشن کے لیے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ پبلک ریلیشنس کی اس جو بھی ایکسرسائز ہے, یعنی یوزنگ ایڈورٹائزنگ ایز اے کمیونیکیشن میڈیم, آپ اس سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں اور پبلک ریلیشنس کیا اچیو کرتا ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں اور کیا عوامل استعمال کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں بات دیکھنی ہے نا, وہ یہ دیکھنا ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ پبلک ریلیشن کو ہیلپ کیسے کرتی ہے. اب دیکھیے یہ بہت ضروری بات ہے, ہم نے یہ تو ڈٹرمن کر لیا کہ ایڈورٹائزنگ استعمال کی جاتی ہے پبلک ریلیشن کمیونیکیشن کے لیے, لیکن یہ پی آر کو ہیلپ کیسے کرتی ہے, یعنی ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ. دس ویری امپورٹنٹ بیکاز بیسکلی ایڈورٹائزنگ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, جو بھی آپ کے پاس پالیسی ہے, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں یا آبجیکٹو ہے آپ کا, اس کی اطلاع یا اس کے بارے میں انفارمیشن یو وانٹ ٹو پاس آن ٹو دی پبلک ہوم یو وانٹ ٹو ٹارگیٹ اور ایڈریس. سو اس میں اب تھوڑی سی بات یوں اسٹڈی کر لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے, کمپنی جو بھی ہے وہ ایک لیٹ سے کہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتی ہے, نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتی ہے یا نیا پلانٹ بنا رہی ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سم تھنگ نیو ہیں فار دی کمپنی. Now, when there is something new happening in the company, if they are making a new plant, you yourself can understand that means they are going in either modernization or expansion. In both cases, it reflects success of the company. So why should it be kept restricted to yourself within the company? Why not it be professed or publicized or advertised so that people should know that it's a growing company and it is progressive company. So how does it help? Number one point, you should write it down, jot it down, that a company planning to establish a new plant or want to release a new product, then this information publicly, it helps PR like this, you know. Number two, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فقتاً جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کبھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو لے آف کرتے ہیں, کبھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ورک شیڈیولز چینج کرتے ہیں, کبھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریکالز کرتے ہیں. ان سب کو بھی پبلک ریلیشنز کو ایڈورٹائزنگ ہیلپ کرتی ہے ان کنویئنگ اٹ. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک اس کا سب سے بڑا جو میجر رول ہے ایڈورٹائزنگ کا, اٹ ہیلپس ان کنویئنگ انفارمیشن. یعنی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سی انفارمیشن اور کس طرح وہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو چیز غور طلب ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقتاً فقتاً
مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بجلی کے بارے میں کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ بجلی نہیں ہوگی، بند ہوگی، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہونا ہے، نئی لائنز بچھانی ہیں، تو اس ضمن میں کمپنیاں کیا کرتی ہیں یا آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں، یوٹیلیٹی کمپنیز، کہ وہ پبلک کو انفارم کرنا چاہتی ہیں تاکہ پبلک اپنے مناسب انتظامات جو اس کے رزلٹ میں، اس کے نتیجے میں ان کو جو پرابلمز آنی ہوتی ہیں نا، ان کو کیسے دور کریں یا ان پر کیسے قابو پائیں. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ ہو، ٹیوب ویل نہ چل سکے، یا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ان کی فیکٹری نہ چل سکے، یا بجلی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کام نہ ہو سکے. سو ایک طریقہ یہ بھی ایک انفارمیشن ہے جو آپ نے پہنچانی ہے اپنی پبلک کی طرف تاکہ وہ اس سے آگاہ ہوں، باخبر ہوں اور مناسب تدارک کر سکیں جو بھی ان کی ضروریات کے مطابق ہے. تو یہ ایک اور انفارمیشن ہے. بنیادی طور پہ تینوں پوائنٹ جو میں نے ابھی تک ڈسکس کیے ہیں وہ ہیں کہ یہ اطلاع یا انفارمیشن کمپنی کی ایکٹیویٹیز یا آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز یا ان کے جو بھی انہوں نے لاہے عمل یا انہوں نے کام کرنا ہے اس کو ٹارگٹ پبلک تک پہنچانے کے لیے عمل درآمد کرتی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ پبلک ریلیشنز کو کیسے ہیلپ کرتی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون کس کس قسم کی کتنی اقسام کی وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کمپنی کے لیے ضروری ہوتی ہے اپنی ٹارگٹ پبلک کو پہنچانے کے لیے. 3 پوائنٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں کہ بعض اوقات کمپنیز جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر، بیٹر مارکیٹنگ کی وجہ سے یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی بنا پر بعض اوقات کئی ایسے ڈیسیژنز لیتی ہیں، ایکشنز لیتے ہیں جن کو پھر ان کو آگے پبلک تک پہنچانا ہوتا ہے. کیونکہ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جب ایڈورٹائزنگ پی آر کو کیسے ہیلپ کرتی ہے کہ کنویز انفارمیشن ٹو پبلک، یعنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پبلک تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. دیکھیے، آپ کمپنی کو یہ بھی ایک بعض اوقات پالیسیز میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کو اپنا نام چینج کرنا پڑتا ہے یا لوگو چینج کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک فریش آئیڈیا، ایک فریش لک دینے کے لیے، جس سے یہ اندازہ ہو کہ کمپنی کچھ بہتر کی طرف گامزن ہے، بہتر راستے کی طرف چل رہی ہے جس میں یعنی کنزیومرز کے لیے زیادہ بہتری ہو سکے گی. تو سب سے پہلے ہے وہ انفارم یہ کرنا چاہتی ہے کہ کمپنی نام چینج کر رہی ہے، لیکن اگر چینج کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، اور وہ عوامل نیچرلی وہ ہوں گے جس میں یہ پورٹرے یا پروجیکٹ کیا جائے گا کہ یہ کمپنی اس لیے کر رہی ہے کہ اس میں مزید بہتری یا مزید امپروومنٹس آ رہی ہے. جو بھی حالات اور واقعات کے پیش نظر مارکیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات ایسی چینجز جو ہوتی ہیں وہ ناگزیر ہوتی ہیں، اینڈ اٹ بیکمز امپیریٹو دیٹ دی کمپنی شوڈ چینج دا نیم اینڈ دین اٹ ہیز ٹو گیو دا ریزنز، دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی دیکھیے، ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ایکسپلینیشن آف ایشوز ان اے اسٹرائک اور ورک اسٹاپیج. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کام روکنا پڑتا ہے، بعض اوقات مینٹیننس انوالو ہوتی ہے، بعض اوقات ورکر کی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بھی وجوہات ہو جاتی ہے تو کام رکتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ان ایشوز کو ایکسپلین کرنے کے لیے تاکہ پبلک کو یہ معلوم رہے کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. ایڈورٹائزنگ اس طریقے سے بھی پی آر کو ہیلپ کرتی ہے. بنیادی طور پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ ان عوامل کا مقصد کیا ہے. یہ جتنے بھی پبلسٹی جو ایڈورٹائزنگ استعمال ہو رہی ہے، ایک بات میں بتا دوں، میں بھی پبلسٹی لفظ بول گیا تھا کیونکہ یہ عام طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ عام زبان میں ایڈورٹائزنگ کو پبلسٹی کہا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. سو ہمیں اس وقت صرف اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ایڈورٹائزنگ پی آر کو کیسے ہیلپ کرتی ہے. اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. بنیادی طور پہ بات تو ایک ہی ہے، بیسک تھنگ از دیٹ اٹ ہیز ٹو کنوے انفارمیشن ٹو پبلک. اب جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اور کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو
ڈیزائرڈ یا ٹارگیٹ پبلک کو پہنچانی ہے. کمپنی جو کچھ بھی کر رہی ہے, جو بھی کمپنی کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو پبلک تک پہنچانے کے لیے, ان کو مناسب انداز میں پبلک کو بتانے کے لیے بھی ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیا جاتا ہے, اور یہ بھی پبلک ریلیشنز کو اس طرح ہیلپ کرتی ہے کہ ایسی انفارمیشن, یعنی جو بھی کمپنی کی ایکٹیویٹیز ہیں مختلف, مثلا مثال کے طور پہ آج سے پہلے بات ہوئی ہے بجلی کی, تو اسی ضمن میں یہی مثال دے دیتا ہوں کہ نئے علاقوں میں بجلی بچھانا, نئے پولز لگانا, زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب پول لگانا, مختلف علاقوں کی بہتری کرنا, ان میں بجلی پہنچانا, یہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اوپر کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز پبلک تک پہنچائی جائیں تاکہ پبلک جو ہے وہ مطمئن ہو اور وہ متاثر ہو کہ یہ کمپنی علاوہ سروس دینے کے علاوہ ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے یہ نئی ڈیولپمنٹس کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے. سو اس سے بیٹر امیج آف دی کمپنی جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایڈورٹیزمنٹ, یہ انفارمیشن بھی پبلک ریلیشنز کو ہیلپ کرتی ہے ان امیج بلڈنگ اینڈ ادر تھنگس. اس کے بعد جو دوسری ایک اور اہم جزو ہے اس اطلاع کا, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس پر تھوڑا سا میں نے اشارتاً ذکر کیا اسی بات کے بارے میں کہ کمپنی کی ایکٹیویٹیز کو جب ایکسپلین کیا جاتا ہے, ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, تو اس میں ایونچولی کمپنی کا جو امیج ہوتا ہے وہ امپروو ہوتا ہے. سو ان آرڈر ٹو امپروو کمپنیز امیج, آلسو ایڈورٹائزنگ ہیلپس پی آر ٹو اچیو دس آبجیکٹو. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ نے کمپنیز کو, کئی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن کو وقتاً فوقتاً یہ اسرٹ کرنا یا یہ یقین دلانا مارکیٹ کو یا آڈینس کو یا یوزرز کو یا کنزیومرز کو یا پبلکس کو ضروری ہوتا ہے کہ دس کمپنی ہیز اے اسٹینڈنگ, دس کمپنی ہیز اے اسٹیٹس, اینڈ اٹ از اے کمپنی ود این امیج. دی بیسک امیج از ٹو پرووائڈ سروس ٹو دی کنزیومرز اینڈ دے وانٹ ٹو پروپیگیٹ and inculcate this basic theme and idea into the mind of public. Information convey کرنے کے مختلف عوامل پر ہم نے بات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کچھ کمپنیز کو انڈیویجلی بھی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے, بٹ دین وی مسٹ آلسو سی واٹ از دی رول آف پبلک ریلیشن ان اے کارپوریٹ باڈی, یعنی ایز اے ہول, ایز کمپنی ایز اے ہول, rather than just talking about this individually or an individual organization. اب جب بات ہم کر رہے تھے رول آف پی آر کی ان کارپوریٹ پبلک ریلیشنز, تو اس میں سب سے پہلے ہمیں بیسز سمجھنے ہوں گے, بنیاد سمجھنی ہوگی کہ اساس کیا ہے اس پی آر کے رول کی ان اے کارپوریٹ اسٹرکچر, ان اے کارپوریٹ انوائرمنٹ, یعنی کارپوریٹ پبلک ریلیشنز میں کیا اس کی رول ہوتا ہے. سو بیسکلی دیکھیے بات تو ایک ہی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کی گڈ ول, یعنی کارپوریٹ گڈ ول جو ہے وہ آگے تک کنوے ہو. سو بیسکلی اٹ از کریٹنگ, یعنی پہلے کریٹ ہو اور پھر مینٹیننگ کارپوریٹ گڈ ول, یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ انشور کرنا کہ واٹ کمپنی ہیز, یعنی جو کمپنی نے کر لیا ہے, اینڈ دین بلڈنگ سسٹین گڈ ول فار دا فیوچر, یعنی ایسے عوامل اور ایسی پالیسیز کو جاری رکھنا جس سے کہ کمپنی کی جو گڈ ول ہے وہ آئندہ بھی برقرار رہے, یعنی مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ کوششیں جاری رکھی جائیں جس سے کمپنی کی آنے والے دنوں میں بھی گڈ ول جو ہے وہ جاری رہے. یہ تو نہیں ہے کہ اب اس وقت گڈ ول ہے اور آنے دنوں میں پھر خراب ہو جائے, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس لیے جس کو بہت ہی اچھا ایک لفظ ہے, بلڈنگ سسٹینڈ گڈ ول فار دا فیوچر, یعنی مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ گڈ ول برقرار رہے, کہیں اس میں بریک نہیں آنا چاہیے. اب اس کے پوسچرز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے دو پوسچرز ہیں. ایک پوسچر مثال کے طور پہ یہ ہے, یعنی پبلک ریلیشنز کا رول کیا ہوتا ہے, اس کے پوسچر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ایسے پوسچر, ایسے اقدام یا ایسے سٹیپس اڈاپٹ کر سکتا ہے. مثلا نمبر 1, اگر پروڈکٹ کے لانچ ہونے کے بعد اس کو کسی مخالفت یا مقابلے کا, سخت مقابلے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں ایک ڈیفینسو پالیسی ڈیوائز کرنا تاکہ وہ اس کا
صحیح طریقے سے اور مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں. پھر یہ تو ہے ڈیفینسو رول. اب مثبت کیا ہونا چاہیے؟ یعنی پازیٹو ان دی ایفرٹ ٹو انہانس گڈ ول، یعنی گڈ ول کو بڑھانے کے لیے مثبت اقدامات کرنے چاہیے. نیگیٹو یا اٹیکنگ نہیں ہونے چاہیے. یعنی پہلے آپ اٹیک نہیں کر رہے ہیں، آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. یعنی حملے سے مراد خدا نخواستہ کوئی جنگ نہیں ہے، آپ کی پروڈکٹ کو سخت مقابلے کا سامنا ہے، شدت سے آپ کو مارکیٹ میں ریٹیلیشن کا سامنا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو ڈیفینسو کیسے ہونا پڑتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں، آرام کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ افیکٹو ہو سکے. اور اس گڈ ول کو بڑھانے کے لیے مثبت اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آگے یعنی کنوے کرنا چاہیے. وہ مثبت اقدامات جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے ان کاؤنٹرنگ دی نیگیٹو ریزلٹس اور نیگیٹو کمپٹیشن وچ یو آر ہیونگ ان دا مارکیٹ. سو دو ڈفرنٹ پوسچرز ہیں جو پبلک ریلیشن، کارپوریٹ پبلک ریلیشنز یعنی کارپوریٹ ماحول میں جو اس کے دو ڈفرنٹ پوسچر ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے، دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا لکھ لیجئے، کہ ڈیفینسو، اٹ شوڈ بی ڈیفینسو ان دی فیس آف این اٹیک. جو اٹیک کو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. نمبر 2، اٹ شوڈ بی پازیٹو، یعنی پازیٹو ان دی ایفرٹ ٹو انہانس گڈ ول. So these are two important postures which public relation adopts. اب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں پبلک ریلیشن کیا سروس پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیے، پہلے ہم نے دیکھا یہ کہ کارپوریٹ میں اس کا رول کیا ہے، پھر اس کا پوسچر کیا ہے. جب یہ دو چیزیں ڈٹرمن ہو گئی تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی سروسز پبلک ریلیشن جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کو پرووائڈ کر سکتا ہے. میرے نزدیک ایسی سروسز چار ہیں. وہ میں نے اس لیے ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے 4 میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ذہن نشین آسانی سے ہو سکے. پہلا، ایڈوائس اینڈ کاؤنسل، یعنی نمبر 1 بیسک سروس واٹ corporate in a corporate public relation environment public relation can provide is advice and counsel. یعنی مشورہ اور انفارمیشن بیسڈ کیا آگے کرنا چاہیے. نمبر 2 کمیونیکیشن سروس، یعنی جو ہم نے پہلے دہرائی، جو بھی مختلف کمیونیکیشن ریکوائرمنٹس ہیں پبلک ریلیشن وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ پبلک ریلیشن کا ایک بڑا انوکھا اور بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ڈیمانڈنگ رول ہے، وہ ہے ریسرچ اینڈ انالیسس. یعنی مارکیٹ کی فیڈ بیک کی بنیاد کے اوپر تجزیہ پیش کرنا مینجمنٹ کو، تاکہ مینجمنٹ اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹوز کے ریزلٹس کو اینالائز کر سکے، اپریز کر سکے اور اس کی بنیاد پر اپنی مستقبل کی حکمت عملی بنا سکے، تاکہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہے نا اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. یہ بات بڑی ضروری ہے، ریسرچ انالیسس. اس کے بعد ایک ہے پبلک ریلیشن پروموشن، یعنی وقتاً فوقتاً آپ نے پروموشنز کرنی ہیں اسی کارپوریٹ کمپنی کی، اسی کارپوریٹ سیکٹر کی مختلف عوامل کی مختلف انداز سے آپ نے پروموشن کرنی ہے. بتانا ہے کہ کون سی چیزیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، جو میں نے آپ کو ساری ابھی بتائی ہیں. وہ تمام چیزوں کی پروموشن کرنا تاکہ مارکیٹ میں بات ادھر ہی آ رہی ہے گھوم پھر کے کہ انفارمیشن کنوے ہوتی رہے اور پبلک اور آپ کا یہ جو رابطہ ہے، جو لنک ہے، جس کو کمیونیکیشن لنک کہتے ہیں، وہ رابطہ برقرار رہے تو آپ مارکیٹ میں ہر وقت آپ کی جگہ مناسب اور اسٹرانگ رہے گی. یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. یعنی 4 بیسک سروسز جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے. آگے اس کی مختلف پھر شاخیں ہیں، مختلف اس کے عوامل ہیں جن کے اوپر ہم بعد میں کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں جب ہم پی آر کاؤنسل کو ڈسکس کریں گے. تو پہلی بات ایڈوائس اینڈ کاؤنسل، یعنی نارمل سرکمسٹانسز میں، ہنگامی صورتحال میں ہم مشورہ اور نصیحت یا ایڈوائس دے سکتے ہیں. نمبر 2 کمیونیکیشن سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں مختلف چینلز آف کمیونیکیشنز میں. پھر پبلک ریلیشن ریسرچ اینڈ انالیسس، یعنی آپ کو فیڈ بیک پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور فائنلی جو بھی پروموشنز کی یعنی ضرورت ہوتی ہے
ان عوامل کو، تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، جو بھی انفارمیشن آپ آگے پاس آن کرنا چاہتے ہیں، اس کی پروموشن کے سلسلے میں، یعنی اس کو آگے پہنچانے کے سلسلے میں. جہاں ہم نے بات کی سروسز کی کہ پی آر کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ 4 کرتا ہے. وہاں ہم نے یہ بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں پی آر کا فنکشن کیا ہوتا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے، آپ نے مختلف کمیونیکیشنز کے ذریعے جو آپ کی کارپوریٹ سیکٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آگے کنوے کرنا ہے، اس اور کون سی سروسز پرووائڈ کرنی ہے اس آبجیکٹو کی اچیومنٹ میں. تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشن کون سے فنکشن پرووائڈ کر سکتا ہے. سب سے پہلے اگین کمنگ بیک ٹو پبلک ریلیشن ایڈوائس اور کاؤنسل دیتا ہے، یعنی اب ذرا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو بات وہی ہے، لیکن یہ فنکشنز بھی ہیں ان کے. پھر دوسرا کارپوریٹ پبلسٹی، یعنی کارپوریٹ پبلسٹی ایک کارپوریٹ امیج کے طور پہ ایک پبلسٹی کرنا، جو بھی کمپنی کے بارے میں ہے وہ پبلسٹی کرنا. پھر پروڈکٹ پبلسٹی، یعنی اس کارپوریٹ ادارے کی جو پروڈکٹ ہے اس کی پبلسٹی، یہ بھی پبلک ریلیشن کا ایک فنکشن ہے. پھر کمپنی کمیونٹی سے کیسے ریلیشن رکھتی ہے، یہ بھی ایک فنکشن ہے جس کو وہ لک آفٹر کرتا ہے. کمیونٹی میں آپ کے اس آس پاس کے علاقے کے لوگ یا ڈائریکٹلی وہ کمیونٹی جو آپ کے اثر انداز ہو رہی ہے آپ کی پالیسی سے، آپ کی پروڈکٹ کو یوز کر رہی ہے، کنزیومرز ہیں اور جو اس علاقے کے آس پاس رہتے ہیں. اس کیس میں میں انٹرنل پبلک کو بھی کمیونٹی ٹریٹ کروں گا، اس کا بھی ریلیشن شپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ بھی آپ کی کمیونٹی ہیں، آفٹر آل دے آر آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف یور کمپنی. سو کمیونٹی ریلیشنز کو ذرا براڈن کرتے ہیں. تو یہ ایک کمیونٹی ریلیشن بھی ایک فنکشن ہے. اس کے بعد شیئر ہولڈر ریلیشنز، یعنی کہ شیئر ہولڈر سے آپ کا کیا تعلق ہے. اگر شیئر ہولڈر سے آپ کے انٹریکشن، آپ کا ریپو ٹھیک ہے تو آپ کی کمپنی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوگی اینڈ دے ول بی مور انٹرسٹڈ ان یور well-being of the company because they will have more confidence. And when they have more confidence, naturally they will invest more and there will be more profitability and more strength of the company. پبلک ریلیشن کے فنکشن میں ایک اور چیز یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے پی آر پروگرامز کرنے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو کنڈکٹ ویریس پبلک ریلیشن پروگرامز وچ آر ٹو اچیو دا سیم آبجیکٹو. اب اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ پبلک ریلیشن پروگرامز کو کس طریقے سے آگے پہنچانا ہوتا ہے، کون سے میڈیمز استعمال کرنے ہوتے ہیں، کون سے کمیونیکیشن میڈیمز استعمال کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ پروگرامز جو ہے نا وہ آگے کنوے ہو سکیں. پبلک ریلیشنز کے فنکشن کی بات ہو رہی تھی تو ایک اور امپورٹنٹ فنکشن ہے پبلک ریلیشن ڈونیشنز، یعنی کارپوریٹ ڈونیشنز جو پبلک ریلیشن جس کو پروجیکٹ کرتا ہے. اب کارپوریٹ ڈونیشن کی بہت بڑی مثال آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنیز آج کل مختلف ڈونیشنز دے رہی ہیں اور ہر کمپنی اس میں اپنا نام بڑی بڑے واضح طور پر پروجیکٹ کرتی ہے. مختلف کوئی کینسر ہاسپٹلس کو، کوئی مختلف اداروں کو چیریٹی دیتی ہے اور ڈونیشنز دیتی ہے تو اس کو پبلسائز کرتی ہے اچھے طریقے سے تاکہ امیج کمپنی کا برقرار رہے اور یہ محسوس ہوتا رہے کہ کمپنی جو ہے وہ سیریس ہے ڈیولپمنٹ آف کمیونٹی کی، سوشل اسٹرکچر، سوشل اسٹیٹس، سوشل سیکٹر میں بھی کام کرنا چاہتی ہے اور اس کو بھی اتنی امپورٹنس دیتی ہے جتنی اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے یا پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے دیتی ہے. بات ہم کر رہے تھے پبلک ریلیشنز میں، کارپوریٹ سیکٹر میں پبلک ریلیشنز کا رول کیا ہے، اور اس میں ایک فنکشن امپورٹنٹ اور جو ہے وہ ہے گورنمنٹ ریلیشنز. گورنمنٹ ریلیشنز بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کی مختلف پالیسیز میں، پروڈکٹس کے اوپر ٹیکسز کی فارم میں، امپورٹ ریگولیشنز کی فارم میں، مختلف قسم کی ریگولیشنز کے فارم میں. سو بڑا ضروری ہے کہ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ سے بھی ایسے تعلقات رکھے تاکہ اگر کوئی ایسے عوامل یا ایسی ریگولیشن آ رہی ہے جو ان کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں یا پروڈکٹ کی وائبلٹی میں یا اس کی کمپیٹیٹونیس میں ڈیٹریمنٹل ثابت ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہے، تو وہ اس کا اپنے ریپو کے ذریعے ایسی انفارمیشن جو ہے مینجمنٹ کو پہنچائیں تاکہ اس کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی اس کا تدارک کر سکیں، یا ایسی ریگولیشن جو ان کے حق میں آ رہی ہے تو اس کو سپورٹ کر سکیں. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جس کے اوپر خیال کرنا
بے حد امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے پبلک ریلیشنز کا. اب ہم آتے ہیں گیسٹ ریلیشنز. گیسٹ ریلیشنز ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے. یہ سروس انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے. سروس انڈسٹری سے میری مراد ہے ہوٹلز. آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹل میں گیسٹ ریلیشنز کا باقاعدہ کاؤنٹر ہوتا ہے. پھر ٹریول انڈسٹری میں گیسٹ ریلیشنز بہت استعمال ہوتا ہے. تو گیسٹ ریلیشنز میں بھی ایک امپورٹنٹ رول، یہ ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے پبلک ریلیشنز کا، کیونکہ بنیادی طور پہ تو آپ نے پبلک کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ رابطہ ہونا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کا تعلق ہونا ہے. تو اگر وہ آپ سے مطمئن ہوں گے تو ایونچوئل بیٹرمنٹ آف امیج اینڈ اچیومنٹ آف آبجیکٹو آف کمپنی ہوگا. سو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ دی گیسٹ ریلیشن شوڈ آلسو بی گڈ اینڈ اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف ان دس وے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے انٹرنل کمیونیکیشنز. یہ بھی پبلک ریلیشن کا ایک فنکشن ہے، یعنی کہ جتنی بھی انٹرنل کمیونیکیشنز ہیں اس کو مانیٹر کرے تاکہ جو آپ کی انٹرنل پبلک ہے وہ کمپنی کی پالیسیز اور کمپنی کے مختلف وقتاً فوقتاً ڈیولپمنٹ سے پوری طرح آگاہ رہے. سو یہ بھی ایک فنکشن کارپوریٹ سیکٹر میں ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کافی بڑا ہوتا ہے اور اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ انٹریکشن بٹوین دی امپلائیز اینڈ دی مینجمنٹ زیادہ سے زیادہ رہے. سو یہ جو انٹرنل کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک نیوز لیٹر ہوتا ہے جسے ہاؤس جرنل بھی کہتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً ایسے ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، ایسے میموز ہوتے ہیں جو ایشو کیے جاتے ہیں تاکہ امپلائیز کو ان کی بہتری کے لیے، امپلائیز کو کی موٹیویشن کے لیے وہ استعمال کیے جائیں. یہ تھے وہ فنکشنز جو پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک کارپوریٹ سیکٹر میں اڈاپٹ کرتا ہے. بنیادی طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان فنکشنز کو کس طرح افیکٹولی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان سے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر یہ تمام فنکشنز خوبصورتی سے اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے اور ایک پروگرام کے تحت، یعنی ایک مجوزہ پروگرام کے تحت یہ فنکشنز فالو اپ کیے جائیں گے تو یہ تمام آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگی اور ایک افیکٹو اور پروڈکٹیو جو پالیسی ہے وہ یعنی عمل میں آئے گی جس سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. یہ بات جب ہم کر رہے تھے نا جی اس کی فنکشنز کی، تو پہلے ہم نے بات کی تھی، کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پی آر مینیجر کا کیا رول ہوتا ہے. اب پی آر مینیجر کے ساتھ ساتھ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو انٹرنل پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ نہیں بناتے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً پی آر کاؤنسل یعنی پی آر مشورے، پبلک ریلیشن سے متعلق مشورے جو ہیں وہ لیتے رہتے ہیں. ان مشوروں سے کے بیسس پر جو مینجمنٹ ہے وہ ایک پالیسی مرتب کرتی ہے اور پھر اس پر عمل درآمد کرتی ہے تاکہ وہی بات ہے جو بھی انفارمیشن وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کو کس طریقے سے وہ مؤثر انداز میں کنوے کر سکتے ہیں. اب پہلی بات یہ کہ پی آر کاؤنسل کون ہونا چاہیے. ایک تو یا تو ادارہ ہو سکتا ہے یا ایک آدمی یا ایک مطلب ایک کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے یا ایک کاؤنسلر ہو سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو بھی کاؤنسل ہے وہ ایک ایکسٹینسو ٹریننگ ہو اس کو، یعنی پوری طرح کمانڈ ہو اس کو سبجیکٹ کا. نمبر 2، وہ جو کاؤنسلر ہے یا پرسن ہے وہ پرسن آف گڈ ججمنٹ ہو، یعنی اس کو جب وہ انالیسس کرے مارکیٹ کا تو اس کی ججمنٹ اچھی ہونی چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے عوامل کار فرما ہیں جو نیگیٹو ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پازیٹو ہیں. ان دونوں کا اینالائز یعنی تجزیہ کرتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ ایک اچھی ججمنٹ ہونی چاہیے. یعنی ہی شوڈ بی اے پرسن ود گڈ ججمنٹ، ہی شوڈ بی ایبل ٹو ڈسائفر بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. پھر جو کاؤنسل ہے وہ اس کو ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایسی قابلیت یا اہلیت ہونی چاہیے دیٹ ہی از ایبل ٹو تھنک ان شارپ اینڈ لاجیکل پیٹرنس. یعنی بلا مقصد ایک پروگرام دے دینا یا ایک اوپینین دے دینا وہ تو صحیح نہیں. اور دوسری کہ افیکٹو طریقے سے ہو، یعنی شارپ ہو، یعنی کاٹ ہو اس میں، وہ اپنا جو میسج دینا چاہتا ہے وہ امیڈیٹلی کنوے ہو جائے. اٹ شوڈ بی ہی شوڈ بی ایبل ٹو میک اٹ ہوم ایز دے سے whenever he wants to suggest something. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ he should be able to express himself clearly both orally and in writing. یہ تو وہ صفات ہیں جو پی آر کاؤنسل میں ہونی چاہیے.
اگر پی آر کاؤنسلر کو ایک آرگنائزیشن کارپوریٹ سیکٹر میں اور یا دوسرے سیکٹر میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کو بجائے اس کے کہ اپنا انڈیپینڈنٹ ان ہاؤس پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ بنائے. اس کے بعد یہ تو 4 بیسک چیزیں تھیں, اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی صرف اسی پر تو نہیں ہے کہ یہ 4 چیزیں ہو جائیں تو ایک پی آر کاؤنسل اچھی ایڈوائس یا اچھا کاؤنسل اچھا مشورہ دے سکتی ہے. تو پی آر کاؤنسل جو ہے وہ اور بھی عوامل ہیں جن پر اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. مثال کے طور پہ اس کو ہر چیز کی تہ میں پہنچنے کا طریقہ آتا ہو. صرف اوپر سے سطحی طور پر جائزہ لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی اوپر سے 4 انفارمیشن کلیکٹ کی اور دے دی تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. He should be able to go deep down, and you can only go deep down when you study everything thoroughly. اگر آپ thoroughly کسی چیز کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو انالیسس کرنے میں آسانی ہوگی, اور جب آپ کو انالیسس کرنے میں آسانی ہوگی تو اس سے آپ کو زیادہ واضح طور پر پالیسی کیا مشورہ دینے یا مینجمنٹ کو گائیڈ کرنے کا صحیح طریقے سے موقع ملے گا. ورنہ اگر یہ چیزیں سطحی ہوں گی تو شاید اس کے ڈیزائر ریزلٹس نہ مل سکیں. نیکسٹ ون از ہی شوڈ ہیو دی ایگزیکٹو ایبلٹی ٹو کاؤنٹر اینڈ ٹو دی آپریشنز ویریس ٹو ہیو ڈفرنٹ آپریشنز ویئر ہی ہیز ٹو ورک آؤٹ ان ڈیٹیل. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایگزیکٹو ایبلٹی, یعنی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں. یعنی ٹو لیڈ, ہی شوڈ نو ہاؤ ٹو لیڈ ایز این ایگزیکٹو ٹو گیٹ دوز تھنگس ڈن. اس کے بعد اس میں سیلز ابلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کسی پروڈکٹ, کسی کاز یا کسی آئیڈیا کو کس طرح سیل کر سکتا ہے, کس طریقے سے افیکٹو طریقے سے وہ آئیڈیا جو ہے وہ آگے تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ بڑا ضروری ایک اور فیکٹر ہے کہ اس میں یہ ابلٹی بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹنٹ آبجیکٹیوٹی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک آبجیکٹ کی بات ہو گئی تو اس کے بعد اگلی دفعہ دوسرا آبجیکٹو ہو گیا. یس, دیر مے بی اے سچویشن, دیر مے بی اے ریزن ٹو چینج دی آبجیکٹیوٹی, بٹ دا بیسک تھیم اگر وہ تبدیل ہو گیا تو پھر یہ ایک قسم کا ایک نیا آبجیکٹو ڈیولپ ہو جائے گا. تو جو بھی آبجیکٹو لے کر آپ چلیں اس میں یعنی کانسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے. اگر کانسٹنٹ اپروچ ہوگی تو اس میں بہتر ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. تھوڑا سا میں اس کانسٹنٹ آبجیکٹیوٹی کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو گو لٹل فردر ان ایکسپلیننگ دس, دیٹ واٹ از کانسٹنٹ آبجیکٹیوٹی in its real sense. You see, basically پرپز یہ نہیں ہونا چاہیے. پرپز یہ ہونا چاہیے کہ کمپنی یا پروڈکٹ یا کاز کو آگے کیسے پہنچانا ہے, اور اس کو پہنچانے میں پی آر کاؤنسل کو اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں رکھنا ہے, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے ہی ایسی سچویشن کو وہ اسٹڈی کر سکتا ہے. اگر وہ خود ہر چیز میں آگے بڑھے گا تو پرابیبلی اس کو صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی. ہی ہیز ٹو سی فرام دا ڈسٹینس, ایز دے سے ہی ہیز ٹو ہیو این آؤٹ سائڈرز ویو پوائنٹ اباؤٹ دیٹ آبجیکٹو واٹ دی کمپنی از ٹرائنگ ٹو پروجیکٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو خندہ پیشانی ہونی چاہیے, اوپن مائنڈیڈنیس ہونا چاہیے. اگر تمام واقعات, تمام حالات, تمام چیزیں اگر خلاف بھی جا رہی ہیں تب بھی پی آر کاؤنسل کو اوپن مائنڈیڈنیس ہونا چاہیے. Because with open mind, you will be more receptive to know and to get information. But if you will be jittery, if you will be irritated, I'm sorry, then you will not be able to achieve those, you will not be able to get those or obtain that information. Humility is one of the very important virtues of human being. آپ جتنے بھی humble ہوں اتنا ہی اچھا ہے, اور ہر وقت آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے, یہ بات ماننے کے لیے, یہ بات تسلیم کرنے کے لیے اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ ناٹ بی شائی ان ایڈمیٹنگ دیٹ یور ججمنٹ could have been wrong or may be wrong, because that is where your success lies. When you are humble, you are going to get the desired response from the respected quarters, because that will be or respective quarters rather,
that will be the best course open to you as a PR counsel. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہیومن لائف میں بھی آپ کے کام آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پی آر کاؤنسل ہے وہ اس کو بنیادی طور پہ اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کوئی کلائنٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی آپ سے جا سکتا ہے، لیکن اس کلائنٹ کو روکنے کے لیے آپ کو اپنی کنوکشنز اور ججمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنی اخلاق کی ضرورت ہونی چاہیے، because then only you can be a good PR counsel. Next, that you should have the ability to put as much stress on details as on vast plans. یعنی ڈیٹیلز کو بھی اسی طریقے سے آپ بیان کریں اور آگے بڑھائیں جس طریقے سے آپ پلانس کے بارے میں یعنی تجاویز کے بارے میں کرتے ہیں. سو یہ پی آر کاؤنسل کون بن سکتا ہے جس میں یہ صفات موجود ہوں. ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ کو لوگوں میں انٹرسٹ، آپ لوگوں میں دلچسپی ظاہر کریں گے کہ وہ کیوں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں ایسے کام کرتے ہیں، کیوں ان چیزوں کو لیتے ہیں، کیوں ان عوامل کی طرف توجہ دیتے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ ان میں ڈیلو کریں گے، آپ ان کو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی آپ ایک اچھی ایڈوائز دے سکیں گے. یہ بھی ایک رول ہونا چاہیے پی آر کاؤنسل کا. اس کے بعد بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ یو شوڈ ہیو اے لائیولی امیجنیشن. لیکن لائیولی امیجنیشن جو ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ میں گڈ ججمنٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہونا چاہیے. لیٹ اس سے اٹ ان دس وے دیٹ یو شوڈ اے پی آر کاؤنسل شوڈ ہیو لائیولی ججمنٹ بٹ اٹ شوڈ بی ٹیمپرڈ بائی لائیولی امیجنیشن رادر اٹ شوڈ بی ٹیمپرڈ بائی گڈ ججمنٹ. یعنی آپ کی امیجنیشن کے بیک گراؤنڈ میں یعنی پس منظر میں جو ہے وہ اچھی ججمنٹ ہونی چاہیے. اچھی ججمنٹ پہ ہی آپ ایک اچھی امیجنیشن جو ہے وہ آگے پریزنٹ کر سکیں گے. ہم نے آج اسٹڈی کیا پی آر کاؤنسل کے بارے میں کیونکہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں who are not interested in an internal PR department because probably they are not big enough or they don't give that much importance, which in the long run may not be useful, but then they compensate by having an external PR counsel. So PR counsel, who should be a PR counsel and what should he be able to do, this is what we were studying just now. تو یہ تھا آج کے امپورٹنٹ سیگمنٹس جو ہم نے آپ کو پبلک ریلیشنز کا بتایا، جس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ واٹ ایڈورٹائزنگ، ہاؤ از ایڈورٹائزنگ یوزڈ ایز این امپورٹنٹ پی آر کمیونیکیشن، اینڈ دین واٹ آبجیکٹیوز اٹ ہیز، دین آف کورس what are the different functions of PR in a corporate sector, what are the different roles of PR in a corporate sector, and finally we told you that if an internal public relation manager is not kept, then a PR counsel is there, then who should be a good PR counsel and what should be his duties and functions. So I hope that you have noted them down and then will be able to understand the basic underlying factors of a PR counsel as well. Thank you very much. Allah Hafiz.